بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الربا، یہ باب ربا کے بیان میں ہے۔ ابھی تک کیونکہ بیع کی وہ انواع کا ذکر تھا کہ جن کے کرنے کا شارع نے حکم دے دیا تھا، مطلب جو کرنا جائز تھے۔ مثلا اللہ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، یعنی تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تم تجارت کرو، بیع کرو، ٹھیک ہے نا، یہ حکم تھا۔ اب اس کے بعد اس کا تذکرہ جو نہیں ہے، یعنی جس بیع کے کرنے کی ممانعت شریعت نے فرمائی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یعنی تم ربا نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر کے۔ اب ربا کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا کہ ربا یہ تو لغت کے اعتبار سے محض بڑھوتری کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں زیادتی ہو جائے اس کو ربا کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح شرع میں ربا کہتے ہیں وہ عوض یا وہ بڑھوتری جو عوض سے خالی ہے۔ وہ بڑھوتری جو کیا ہے؟ عوض سے خالی ہو، تو اس بڑھوتری کو ربا کہا جاتا ہے۔ اس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے بنص قرآن، لا تأکلوا الربا، یا نہ کرو تم ربا نہ۔ اب رہی یہ بات کہ ربا یہ تو حرام ہے، یعنی سود کھانا تو منع ہو گیا، لیکن حدیث پاک میں جو حدیث مشہور ہے اس میں کل 6 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ الحنطۃ بالحنطہ، مثلا گیہوں کو گیہوں کے عوض، والشعیر بالشعیر، ہے نا، جو کو جو کے عوض، اسی طریقے سے الملح بالملح، نمک کو نمک کے عوض، اور پھر سونے کو سونے کے عوض، چاندی کو چاندی کے عوض، سمجھ میں آیا؟ تو ان چیزوں میں، اور تمر کو تمر کے عوض، تو ان چیزوں کو جو مبادلہ کے طور پر کیا جائے تو برابر سرابر کیا جائے۔ اگر برابر سرابر دینا لینا نہیں ہے تو ربا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو حدیث پاک میں تو اشیاء ستہ کا تذکرہ ہے، کہے ہے۔ تو کیا یہ اشیاء ستہ پر ہی حکم محصور ہے؟ تو اصحاب ظواہر تو بس اسی پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اصحاب ظواہر کیا کہتے ہیں کہ حدیث میں کیونکہ 6 چیزوں کے ممانعت ہے تو وہاں سے وہ ربا لیتے ہیں، باقی دوسری چیزوں میں ربا۔ لیکن اصحاب ظواہر کے علاوہ مجتہدین ائمہ، یعنی جمہور امت، جمہور ائمہ، وہ سب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم علت کے ساتھ معلوم ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ علت کے ساتھ، صرف 6 چیزوں پر ہی محصور نہیں ہے، بلکہ ان 6 چیزوں میں جو ربا کی علت ہے وہی علت اگر دوسری چیزوں میں پائی جائے گی تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ وہاں بھی گھٹا بڑھا کر کے لینا کیا ہو جائے گا؟ ممنوع ہو جائے گا۔ کل انہی 6 چیزوں پر ربا نہیں بلکہ علت کے ساتھ ہے، کہے کے ساتھ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ علت میں مجتہدین جمہور کا اختلاف ہے، جیسا کہ شوافع ربا کی علت کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ فرمایا کہ کھانے والی چیزوں میں طعم کا ہونا، الطعم فی المطعومات والثمنیہ فی الاسمان۔ شوافع کے ہاں علت ربا کیا ہے؟ ربا کی علت مطعومات میں طعم کا پایا جانا، یعنی کھانے پینے والی چیزوں میں سے اگر کھانا پینا پایا جاتا ہے تو ان میں ربا ہوگا۔ ان میں کیا ہو جائے؟ تو اب ساری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی، گیہوں چاول وغیرہ، سبزی ساگ، سب کچھ کیا ہے؟ تو کھانے والی چیزوں میں کھانا پایا جانا، کیا پایا جانا؟ اور اسمان میں ثمنیت پائی جانا، جب تک اس میں ثمنیت ہے، جس میں درہم دینار اور ان کے ہم مصر روپیہ پیسہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، جب تک اس میں ثمنیت باقی ہے، جب تک کیا اس میں تو ثمنیت باقی ہے، تو اسمان کے اندر ثمنیت کا ہونا، یہ 2 چیزیں ان کے یہاں علت ربا ہیں۔ ان کے یہاں کیا ہے یہ؟ اور وہ اپنی دلیل بھی دیں گے۔ ہم احناف کے یہاں علت ربا یہ نہیں ہے۔ ہم احناف کے یہاں علت ربا کیا ہے بھائی؟ القدر مع الجنس، القدر مع الجنس۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ ناپ تول کی جانے والی چیز، قدر میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ ناپ کرنا، کیل اور وزن دونوں کو قدر شامل ہے۔ جب قدر بولیں گے تو دونوں کو شامل ہے، اور کیل کہو گے تو صرف ناپنے والی چیز آئے گی، وزن کہو گے تو صرف کیا آئے گی۔ لیکن جب آپ قدر بول دیں گے، کیا بول دیں گے؟
تو قدر دونوں کو شامل ہے۔ قدر کیا ہے؟ اس لیے مختصراً علت بیان کرنے میں کہا جاتا ہے القدر مع الجنس، تول کر دینے والی چیز ہم جنس کے ساتھ اگر بیچی جائے تو علت ربا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ ایسے ہی ناپ کر دینے والی چیز اپنے ہم جنس کے ساتھ بیچی جائے، کیا ہے اس کے اندر؟ علت ربا۔ سمجھ میں بات؟ تو احناف کے ہاں ربا کی علت کیا ہے؟ القدر مع الجنس، القدر۔ شوافع کے ہاں علت ربا کیا ہے؟ الطعم فی المطعومات والثمنیہ فی الاسمان، والثمنیہ فی الاسمان۔ اب رہی بات کہ یہ تو ان کے یہاں علت ربا ہے، لیکن ہم جنس کا ہونا، جنسیت ان کے یہاں کیا ہے؟ فرمایا جنسیت یہ شرط کا درجہ رکھتی ہے۔ کیا کا درجہ رکھتی ہے؟ ان کے یہاں جنسیت کیا رکھتی ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں کہا گیا مثلاً بھی مثلاً، یدم بھی یدن، برابر سرابر ہونا چاہیے، الحنطۃ بالحنطہ آیا مثلاً، تو گویا کہ جو جنسیت ہے یہ کیا درجہ رکھتا ہے ان کے یہاں؟ تو یہ شرط کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا کا درجہ رکھتا ہے؟ ہم احناف کے ہاں بس علت ربا القدر مع الجنس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب لہذا جہاں جہاں بھی یہ علت پائی جائے گی وہ ہمارے ہاں ربا ہو جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ گیہوں چاول جو حدیث میں آئے وہی ہو، نہیں، کچھ بھی چیز آپ لاؤ، اب وہاں اگر آپ ہم جنس کا تبادلہ ہم جنس سے کر رہے ہیں اور وہ چیز ناپنے یا تولنے والی چیز ہے، ناپنے یا تولنے والی یا وزن کرنے والی چیز ہے، تو اس میں آپ کو برابر سرابر کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا برابر سرابر کریں گے تو جائز ہوگا، گھٹا بڑھا کر کے دیں گے تو یہ ربا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا یہ؟ اب آئیے فرمایا کہ الربا محرم فی کل مکیل او موزون اذا بیع بجنسہ متفاضلا۔ حضور نے فرمایا کہ ربا ہر مکیلی یا موزونی چیز میں حرام ہوگی جبکہ اس کو اسی کے جنس کے ساتھ بڑھا چڑھا کر کے بیچا جائے۔ کیسے بیچا جائے؟ برابر سرابر کرو گے تو نہیں ہے، بڑھا چڑھا کر کے تو ربا ہو جائے گا۔ فالعلت عندنا الکیل مع الجنس اب الوزن مع الجنس۔ بس ہمارے یہاں علت ربا، فالعلہ یعنی علت ربا ہمارے یہاں، یعنی ہم احناف کے یہاں، کن کے یہاں؟ الکیل مع الجنس ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کیل کرو جنس کے ساتھ، اب الوزن مع الجنس، یا کیا کرو آپ وزن کو کہے کے ساتھ کرو، لیکن اسی کو جب آپ مختصر کہیں تو القدر مع الجنس میں سب کچھ شامل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ دونوں کو شامل ہو جائے گا۔ قال مصنف نے کہا کہ ویقال، اور کہا جاتا ہے القدر مع الجنس۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں القدر مع الجنس هو اشمل، یہ زیادہ، یہ دونوں کو شامل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا یہ؟ ورنہ اگر آپ قدر نہیں کہیں گے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا الکیل مع الجنس اب الوزن مع الجنس، ہے نا، دو طرح کہنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ القدر مع الجنس کہہ دیں گے تو دونوں کو کیا ہو جائے گا؟ یہ شامل۔ اور اس ربا کے حرام ہونے میں اصل کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے قدر مع الجنس ہونے میں فرمایا کہ والاصل فیہ، یعنی علت آپ نے قرار دیا ہے القدر مع الجنس۔ کیا قرار دیا ہے؟ تو علت ربا ہونے میں القدر مع الجنس میں کیا ہے آپ کے پاس اصل؟ فرمایا بس والاصل فیہ الحدیث المشہور، اس میں جو اصل ہے یعنی جہاں سے لیا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ حدیث مشہور ہے، وہو قولہ علیہ السلام، اور وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الحنطۃ بالحنطۃ مثلا بمثل، کہ گیہوں کے عوض بیچو برابر سرابر۔ یہ تو گیہوں کے عوض کیونکہ ناپ تول کر کے بیچا جاتا ہے، ناپ کیل والی چیز ہے مثلا یہ، اور ہم جنس کے ساتھ تبادلہ ہوا تو حدیث میں فرمایا کہ مثلا بمثل، برابر سرابر بیچو۔ کیسے بیچا؟ یدم بیدن، اور ہاتھوں ہاتھ لو، یعنی نقد لو، ہاتھوں ہاتھ کا مطلب نقد لو۔ والفضل الربا، اور اس میں جو بڑھے چڑھے گا وہ سب کیا ہو جائے گا؟ وہ ربا، جو بڑھ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وعد الاشیاء الستہ، اور حدیث پاک میں ان 6 چیزوں کو کیا کیا گیا ہے؟ اشیاء ستہ کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، اس کو مذکور کیا گیا ہے، اور یہ روایت یہ صحت کے درجے میں بلکہ یہ مشہور ہے۔ کیا ہے یہ روایت مشہورہ میں سے ہے، جیسا کہ اس کو صحاح ستہ میں سے ہر ایک کیا ہے کتاب میں اس کو نقل کیا گیا۔ تو فرمایا کہ وعد الاشیاء الستہ،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں کو شمار فرمایا ہے. وہ کون ہے؟ الحنطہ والشعیر والتمر والملح والذهب والفضہ. کون کون ہے وہ؟ گیہوں، جو، کھجور، نمک، سونا اور چاندی. علی ھذا المثال، اسی طرح، یعنی اسی طرح حدیث پاک میں ایسے کہتے جاؤ جیسے کہا کہ الحنطۃ بالحنطۃ مثلا، ایسے ہی الشعیر بالشعیر مثلا بمثل یدم بیدن، التمر بالتمر مثلا بمثل، ہے نا بھائی، یدم بیدن، ایسے ہی سب شمار کیا گیا. وَيُرْوَى بِرِوَایَتَيْن، پھر یہ روایت جو ہے یہ 2 طریقے سے مروی ہے. بالرفع، یعنی رفع کے ساتھ بھی ہے، الحنطۃ بالحنطۃ، ہے نا بھائی، مثلا تو یہ رفع کے ساتھ بھی ہے. مثلا کہا جائے گا الحنطۃ بالحنطۃ مثل بمثل، کیا کہا جائے گا؟ مثل بمثل، ید بید. وبالنسب، اور نسب کے ساتھ بھی ہو جائے گا. مثلا جیسے دیکھا آپ نے، مثلا بمثل یدن بید. اب جب 2 طرح آپ پڑھیں گے تو حالت رفع میں کیا معنی ہوں گے اور حالت نصب میں کیا، تو بتایا. معنی الاول، جب آپ رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو اب یہ کیا ہو جائے گا بھائی، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بیع التمر، کیا نکالنا پڑے گا کہ بیع، تو خبر بنا دیں گے بھائی کہ بیع التمر مثل بمثل ید بید، کہ تمر کو تمر کے عوض بیچو. بیع التمر بالتمر، تمر کو تمر کے عوض بیچنا ہے، کیسے؟ برابر سرابر، کیسے بیچنا، یہ خبر ہو جائے گی. اور وہ معنی ثانی، جب آپ نسب کے ساتھ پڑھیں گے جس کے معنی ہوں گے بیعوا، تم لوگ بیچو. امر لے آؤ، جب امر لے آؤ گے تو اب تمر بالتمر کیا ہو جائے گا، یہ مفعول بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یہ سمجھ میں نہیں بات؟ بیعوا التمر بالتمر مثلا بمثل یدم بید. اب آگے آئیے، کیا یہ حکم انہی 6 چیزوں پر محصور ہے؟ تو فرمایا نہیں. اب حکم کیا ہے؟ علت پر ہے. کیا پر ہے؟ یہ حکم یعنی ربا کا حکم علت کے ساتھ معلول ہے. علت کے ساتھ کیا ہے؟ ربا کا حکم علت کے ساتھ معلول ہے. لیکن اب رہی یہ بات کہ علت اس کے یہاں کیا ہے، اس میں اختلاف، اس میں اختلاف. باقی یہ کہ ائمہ مجتہدین اور جمہور کے نزدیک یہ حکم محض 6 چیزوں پر محصور نہیں جو آپ نے 6 چیزیں پڑھ لی ہے، بلکہ کیا ہے، علت کے ساتھ. جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی، علت کیا ہے وہ آپ بتا رہے ہیں. فرمایا کہ والحکم معلول باجماع القائسین، اور حرمت ربا، کیا کہو گے، حرمت ربا والا حکم یہ مجتہدین کے اجماع کے ساتھ معلول ہے. ایسا ہی ہے، یعنی علت کے ساتھ معلوم ہے. کیا کے ساتھ؟ قائسین کا مطلب وہی مجتہدین، مجتہدین کے اجماع کے ساتھ یہ معلول بعلت ہے. کیسے ہے؟ لیکن العلہ عندنا، لیکن ہمارے ہاں علت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے یہاں علت ہے ما ذکرناہ، وہ جو ہم نے ابھی کیا کر دیا اس سے پہلے، القدر مع الجنس. یا یہ کہ آپ کہیں کہ الکیل مع الجنس، یا کہیں آپ اب الوزن مع الجنس. یہ ہمارے یہاں علت. ہمارے یہاں کیا ہے؟ وعند الشافعی، لیکن امام شافعی رحمہ کے یہاں ربا کی علت کیا ہے؟ الطعم فی المطعومات والثمنیہ فی الاسماء. ان کے یہاں کیا ہے؟ کھانے والی چیزوں میں کھانا پایا جانا، یعنی کھانے کے لائق ہونا. خراب ہو جائے تو پھر نہیں، خراب ہو جائے تو طعمیت پائی جا رہی ہے. کھانے والی چیزوں میں طعمیت ہے، کھانے کے قابل ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ وہی علت ربا، وہی کیا ہو گیا. اور اگر کھانے کے قابل نہیں، خراب وراب ہو گیا مثلا، تو کیسے ہی بیچ ڈالو اس کو، تو کوئی حرج ان کے یہاں نہیں ہو. ایسے ہی اسمان کے اندر سمنیت کا پائے جانا، جب تک وہ سمن ہے تب ہے، سمنیت ختم ہو جائی تو وہ لوہے کا ہے یا کیا ہے بھائی، تانبے کا ہے یا گلٹ کا سکہ ہے مثلا، یا کاغذ کا نوٹ ہے. جب تک اس کی مالیت ہے تو مانو، اور نہیں پھر کیا ہے، وہ کاغذ کا نوٹ ہے نا. اسے سمجھا ہے؟ تو ان کیا یہ تو فرمایا کہ سمنیت کا پایا جانا اسمان. اب رہی بات حدیث پاک میں جنسیت کی بھی تو بات آئی ہے، الحنطۃ بالحنطہ مثلا، تو جنسیت ان کے یہاں کیا درجہ رکھتا ہے؟
فرمایا والجنسیت شرط، اور جنسیت کیا کیا ہے؟ شرط ہے. اور والمساوات مخلص، اور برابر سرابر کر کے بیچ دینا یہی حرمت سے خلاصی ہے. ربا کی حرمت سے کیا ہو جائے گا؟ یہ اسی سے خلاصی اور چھٹکارا مل جائے گا. یعنی برابر سرابر کر کے بیچو تو ربا سے بچ جاؤ گے، یعنی ربا سے خلاصی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ تو مساوات یہ مخلص ہے، یعنی یہ خلاصی کا ذریعہ ہے. کہے گا یہ والاصل هو الحرمہ، اور امام شافعی رحمہ کے یہاں بھائی اصل تو حرمت ہی ہے. ان کے یہاں کیا ہے؟ اصل تو حرمت ہے. اب حرمت جب اصل ہے تو لہذا جب آپ اس کو حلت کی طرف نہیں لے جا پاؤ گے تو وہ حرام ہی رہے گا. اور حلت کی طرف لے جانے کے لیے یہ ہے کہ آسمان کے اندر جب تک کہ ثمنیت ہے یا مطلوبات کے اندر جب طعمیت ہے ان کو برابر سرابر کر کے لو. کیسے لو؟ اگر برابر سرابر نہیں کرو گے تو ان کی اصل تو حرمت ہے. ان کی کیا ہے؟ اصل تو حرمت. اچھا، پھر یہ کہ امام شافعی رحمہ نے یہ دو چیزوں کو علت قرار دیا ہے، مطلوبات کے اندر طعمیت کو، آسمان کے اندر ثمنیت کو. اس کی دلیل دے رہے ہیں لأنہ، امام شافعی کی دلیل ہے کہ بھائی یہ دو چیزیں علت کیوں ہیں ربا کی؟ فرمایا اس وجہ سے کہ نص علی شرطین، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں دو شرطوں کی کیا کی ہے بھائی؟ صراحت کر دی. نص علی شرطین، آپ نے صراحت کی کہے پر؟ دو شرطوں پر. وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ کہ التقابض والمماثلہ. کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا یدم بیدن. کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ نمبر 1 کہ یدم بیدن مطلب آپس میں قبضہ کرو، ایک دوسرے کا لینا. اور تو نمبر 1 تقابض، نمبر 2 مماثلہ، مثلا بمثل. کیا فرمایا؟ تو حدیث پاک میں چونکہ دو باتوں کی صراحت ہے، یدم بیدن یعنی باہمی قبضہ، باہمی کیا ہونا چاہیے؟ باہمی تقابض. اور مثلا بمثل مطلب مماثلہ کیا ہونا چاہیے؟ تو حدیث پاک وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے دو شرطوں کی صراحت کی، یعنی تقابض و تماثل کی کی ہے. وَكُلُّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِالْعِزَّةِ، اور یہ دو شرطیں لگا دینا، مثلا کسی چیز میں شرط لگا دینا، یہ اس چیز کی عزت اور اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. شرط لگا دینا، کسی چیز کو مشروط کر دینا، وہ کیا ہے؟ اس کی عزت اور اس کے اعزاز کا اشارہ کرتا ہے. کیسے؟ جیسا کہ مثلا عام طور پہ نکاح بھی عقود میں سے ایک عقد ہے، جیسا کہ خرید و فروخت ایک عقد ہے، لیکن کتاب لیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، نہ کوئی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے، لینا دینا بیع ہو گئی. تو نکاح بھی تو ایک عقد ہے، ایجاب و قبول وہاں بھی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کا ایک اعزاز ہے، جس کے کیا ہے بھائی؟ احترام ہے، اور ایک عبادت بھی ہے. کیا یہ؟ تو اس کے کرنے کے لیے دو گواہوں کے لیے شرط لگائے. دو گواہوں کی شرط ہے. یہ دو گواہوں کی شرط کیوں ہیں؟ تاکہ نکاح کا اعزاز بڑھ جائے. بھائی ایسا نہیں ہے راستہ چلتے خرید و فروخت والا معاملہ نہیں کہ خرید و فروخت کر لو، ہے نا بھائی. یہاں تو آپ کو واقعی اگر نکاح کرنا ہے تو کیا کرو؟ دو گواہ لاؤ. کیا لاؤ؟ سمجھنا ہے؟ تو دو گواہوں کی جو شرط لگا دی گئی نکاح میں، تو کیوں؟ کہ یہ دوسرے عقود سے کچھ الگ عقد ہے. خرید و فروخت سے الگ کیا ہے؟ ایک الگ عقد ہے. اس کا اعزاز ہے، اس کی ایک اہمیت، اس کی کیا ہے؟ جس کی اہمیت اور اعزاز کو بڑھانے کے لیے دو گواہوں کا ہونا شرط ہے نا نکاح میں. تو کہتے ہیں دیکھیے نکاح میں جب دو گواہوں کی شرط لگا دی گئی تو نکاح کیوں لگائی گئی؟ تاکہ اس کا اعزاز ہو. ایسے ہی حدیث پاک میں تقابض اور مماثلت دو چیزوں کی شرط لگائی گئی. تو یہ دو چیزوں کی شرط لگا دینا بتلاتا ہے، دو چیزوں کی کیا ہے بھائی؟ یہ شرط لگا دینا یہ بتلاتا ہے کہ یہ دو چیزیں، یعنی جو آپ معاملہ کر رہے ہیں یہ اہم چیز ہے، یہ عزت والی چیزیں ہیں. کیسی ہیں یہ؟ اب جب عزت والی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں، مثلا خرید و فروخت، گیہوں کو گیہوں کے عوض کر رہے ہیں، یا اور آپ کیا ہے اس میں ان دونوں میں کیا کہا گیا ہے؟ کہ آپ برابر سرابر، کیا کہا گیا ہے؟ کہ باہمی تقابض کرو، برابر سرابر کرو.
یہ دو شرطوں کا لگانا جب آپ ایسا کریں تو اس کے اعزاز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کس طرف کر رہا ہے؟ جب اعزاز کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو لہذا اس کی حرمت کی ان چیزوں کو علت بناؤ کہ جو واقعی قابل اعزاز ہے. علت کن کو بناؤ؟ جو قابل ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے قابل اعزاز علت کیا ہے؟ طعمیت. کیا ہے؟ کیونکہ اگر کھانے کی چیز نہیں پائی گئی تو انسان باقی نہیں رہے گا. کھانے کی چیز باقی نہیں رہی تو لہذا اس چیز کو حرمت ربا کی علت بناؤ کیونکہ وہ قابل اعزاز ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ جب قابل اعزاز ہے تو اس کی علت بھی ایسی لگاؤ جو کیا ہے؟ اس کے اعزاز کی طرف اشارہ کرے. کیا کریں اس کی طرف؟ تو لہذا ہم نے کہا کہ قومیت سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اگر یہ چیز نہ پائی جائے تو انسان زندہ ہی نہیں رہے. تو جس پر انسان کے بقا کا مدار ہو ہم نے اس کو علت بنا دیا. ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ ایسی سمنیت کہ اگر سمنیت نہیں ہے تو کتنے کیا ہے بھائی دنیا کے نظام میں لینے دینے کتنی ضرورتوں کا اس کے ساتھ کیا ہے معاملہ ہے اور کتنی مسالے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر وہ نہ ہوگا تو اتنی مسالے اور کتنی مسئلاتیں کیا ہو جائیں گی؟ فوت ہو جائے گی. اس لیے ہم نے آسمان میں سمنیت کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یہاں سے لیتے ہیں کہ علت ان چیزوں کو قرار دو کہ جن میں اعزاز پایا جا رہا ہے. کیا پایا جا رہا ہے؟ تو لہٰذا ان کو ہم نے علت قرار. اب دیکھو امام شافعی رحمہ کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں دو شرطوں پر صراحت ہے یعنی تقابل و مماثلہ کی وکل ذالک یشعر بالعزت والخطر اور ہر یہ چیزیں یعنی کون کون سی چیزیں؟ تقابل اور مماثلت. کیا ہے؟ یعنی ان دونوں شرطوں میں سے ہر ایک شرط یہ عزت اور احترام کا اشارہ کر رہا ہے. یشعر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اشارہ کر رہی ہیں یعنی اس کی طرف آپ کو احساس دلا رہی ہیں. کا اشتراط الشہادہ فی النکاح جیسا کہ نکاح میں گواہوں کی کیا لگا دینا نہ لگا. کیوں لگائے بھائی گواہوں کی شرط؟ کیوں؟ تاکہ نکاح کی عزت ہو جائے. نکاح کی کیا ہو جائے؟ اس کی عزت ہے نا بھائی. راستہ چلتے ہوا کوئی معاملہ نہیں ہے جیسا کہ خرید و فروخت کرتے ہیں کہنے کو تو وہ بھی ایک عقد ہے لیکن وہ ان عقود سے الگ تھوڑا عقد ہے. تو اس کی اہمیت کی وجہ سے گواہوں کی شرط لگائی. فرمایا کہ جیسا کہ گواہوں کی شرط لگا دینا نکاح میں جب اتنی بات ہو گئی تو لہذا فَيُعَلِّلُ بِعِلَّةٍ تو لہذا حرمت ربا کی ایسی چیز کو علت قرار دیا جائے گا. فَيُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ پس وہ معلل کیا جائے گا ایسی علت سے. کیا کہو گے؟ یا ایسی علت اس کی قرار دی جائے گی تناسب اظہار الخطر والعزہ جو کیا ہے بھائی احترام اور عزت کے اظہار کے مناسب ہو. جو کیا ہو؟ عزت و احترام کے کیا ہے؟ اظہار کے مناسب ہو. اور وہ الطعم اور وہ کیا ہے بھائی؟ وہ کھانا ہے. کیوں؟ لبقاء الانسان بھی کیونکہ بغیر کھانے کے انسان باقی. تو جس چیز پر انسان کی بقا اس سے بڑی عزت کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نہ رہے تو انسان نہ رہے. ہم نے اسی کو علت قرار دیا. ہم نے کیا کر دی اس کو؟ تو فرمایا کیوں؟ اور وہ طعم ہے لبقاء الانسان بھی کیونکہ انسان کی بقا اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اور والثمنیہ اور ثمنیت کو بھی کیوں؟ لبقاء الاموال التی کیونکہ ان اموال کا بقا اسی کے ساتھ ہے. ہی مناط المصالح بہا کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے بھائی اموال کے بقا کی بہت ساری مصلحتیں جڑی ہوئی. مناط مانا ذریعہ. مناط مانا جو ذریعہ ہے اس کے مصالح کا. لہذا ہم نے دو چیزوں کو کیا کر دیا؟ علت قرار دیا ان کے اعزاز اور ان کے احترام کی بنیاد. اب کوئی کہے کہ بھائی جنسیت تو حدیث پاک میں کہا گیا نا کیا ہے التمر بالتمر تو ہم جنس ہونا چاہیے تو اس کو تو آپ نے کچھ بیان نہ کیا. تو کہتے ہیں کہ ولا اثر للجنسیت فی ذالک اور شرط ہونے میں کہے میں یعنی علت بننے میں کہے میں علت بننے میں جنسیت کا کوئی اثر نہیں. یعنی ہم اس کو علت بنانے کے لیے کیونکہ ہم نے علت بنا دی جن کو بنانا تھا ہمارے یہاں علت وہ بنے گی جس میں عزت و احترام کا معنی پائے جائے کہے گے. تو ہم نے کیا ہے قومیت اور ثمنیت کو بنا دیا. اب رہی بات ہم جنس ہونا کیا ہونا تو ہم جنس ہونے کا یہ علت میں کوئی اثر نہیں. فجعلناہ شرطا تو ہم نے اس کو کیا قرار دے دیا؟ شرط کو. اب رہی بات کہ کوئی کہے کہ بھائی یہ جب شرط ہے تو شرط پر حکم کا مدار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.
کیا شرط کے حکم دائر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کہ وقد یدور مع الشرط والحکم قد یدور مع الشرط، اور بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ کبھی کبھی حکم شرط کے ساتھ دائر ہوتا ہے، لیکن شرط ایسا نہیں کہ شرط نہ پائی جائے تو حکم نہ پایا جائے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرط کے ساتھ بھی حکم دائر ہو جاتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، جیسا کہ مثلا حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی شادی شدہ ہونا، محسن ہونا، یہ رجم کی شرط ہے۔ بھائی رجم کس کو کیا جائے گا؟ محسن، تو محسن ہونا یہ رجم کی شرط ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو دیکھو یہاں پر محسن ہونے پر رجم کا حکم دائر ہو رہا ہی ہونا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کہتے ہیں، تو چونکہ ہم نے اس کو شرط یعنی جنسیت شرط ہے، امام شافعی رحمہ کے یہاں ربا میں جنسیت کیا ہے، اور کبھی حکم جنسیت پر کیا ہو جاتا ہے، یعنی شرط پر دائر ہوتا ہے، لہذا جنسیت پر حکم دائر ہوگا۔ جب کبھی ہو سکتا ہے تو ہم نے یہاں دائر کر دیا، یعنی ربا میں کیا کر دیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نے ربا میں جنسیت پر حکم کو کیا کر دیا، دائر کر، کیونکہ کبھی کبھی دائر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ رجم والے مسئلے میں دیکھیں گے کہ محسن ہونے پر کیا ہے، رجم دائر ہو رہا ہے۔ یہاں تک امام شافعی رحمہ کی دلیلیں ہیں، کیا ہیں؟ اب ہماری دلیل بالکل آسان سی ہے کہ بھئی ہم نے کیا کہا ہے، القدر مع الجنس۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ اوجب المماثلہ، کہ بے شک حدیث پاک نے مماثلت کو واجب قرار دیا، کہا نا بھائی برابر سرابر ہونا چاہیے، اس کو مماثلت کو واجب قرار دیا شرطاً، کیسے؟ ارے بھائی بطور شرط کے ہے وہ، تو فرمایا بطور شرط کے مماثلت کو واجب قرار دیا بے میں، وہو المقصود بسوقہ، اور حدیث پاک کے لانے کا یہی مقصد بھی ہے۔ یعنی حدیث پاک کیوں لائی گئی؟ حدیث پاک کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ مماثلت ہو، کیا ہو، برابری سرابری ہو، یہی اصل مقصد حدیث کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ الملح بالملح، یا آپ نے کہا الحنطۃ بالحنطہ، مثلا بیعوا الحنطہ بالحنطہ مثلا بمثل، کیا ہونا چاہیے، یعنی مماثلت ہونا چاہیے، برابر سرابر کر کے بیچو۔ اور یہ برابر سرابر کرنا یہ کیا ہے بھائی، یہ برابر سرابر کر کے بیچنا کس معنی کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے؟ اسی کو فرمایا کہ ہم نے یہ حدیث پاک میں مماثلت کو واجب قرار دیا ہے بطور شرط کے بے میں، وہو المقصود بسوقہ، اور مماثلت کے وجوب کا ہونا، یعنی اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو لایا گیا، بسوقی، سوق مانا لانا، حدیث کو لانا، تحقیقا لمعنی البیع، بے کے معنی کو ثابت کرنے، کیونکہ اگر مماثلت نہیں ہے تو بے نہ ہوگی، کیونکہ مماثلت نہیں تو رضامندی نہیں، جب رضامندی نہیں تو بے ثابت ہی ہوگی، بے کا وجود ہی، بے کا تحقق ہی ہوگا، جبکہ کیا ہے بھائی، مماثلت، جبکہ کیا ہو، اذ ہوا ينبئ عن التقابل، کیونکہ یہ یعنی بے کا خبر کس کا، یعنی بے بتلاتا کیا ہے، کیونکہ بے خبر دیتا ہے عن التقابل، کہے گا تقابل کرنا، یعنی ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے کو لینا اور دینا، کیا کرتا ہے یہ بے کہیں کی خبر دیتا ہے، تقابل کی، یعنی ایک دوسرے کو لینے اور دینے کو، اور لینا ہے دینا، وذالک بالتماثل، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تماثل، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ حدیث کہا گیا ہے، یہ حدیث لائی گئی اس لیے تاکہ بے کے معنی متحقق ہو۔ دوسری وجہ کیا ہے، او صیانتاً، یہ حدیث پاک میں جو مماثلت کو بطور شرط کے بیان کیا گیا، یہ اس لیے لایا گیا تاکہ لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے ہلاکت سے، عن التوا، کیسے بھائی، ہلاکت سے بچ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر برابری سرابری نہ ہوگی مثلا تو کسی کا ہلاک ہوگا، کسی کا بڑھے گا، کسی کا ہلاک ہوگا، کسی کا کیا ہوگا، تو ہلاکت سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے کہ بھائی کیا کرو، برابر سرابر کر کے بیچو، برابر سرابر کر کے، او تتمیما للفائدہ، یا تیسری وجہ حدیث پاک کے لانے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ فائدہ مکمل ہو جائے، باتصال التسلیم بھی، اس کے ساتھ تسلیم کو متصل کرنے سے، کیسے، یعنی مماثلت کے ساتھ ایک دوسرے کو جب حوالے کر دو گے تو پھر اس کا فائدہ دونوں کو مل جائے گا، یعنی جو آپ دینے والے کو بھی ملے گا اور لینے والے کو بھی۔ ثم يلزم عند فوته، پھر یہی بات کہ جب یہ تقابل، ثم يلزم عند فوته حرمت الربا، پھر کیا ہے ان چیزوں کے، یعنی اس مماثلت کے
اس مماثلت کے فوت ہونے کے وقت حرمت ربا لازم آ جائے گا. کیا جائے گا یہاں پر؟ حرمت ربا کیا آ جائے گا؟ اور اس تماثل کا ذریعہ بنتا ہے القدر مع الجنس. کیا بنتا ہے؟ اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا؟ علت قرار دیا. والمماثلۃ بین شیئین، اور دو شیئوں کے درمیان جو مماثلت ہوگی باعتبار الصورہ، ایک تو صورت کے اعتبار سے ہوگی، شکل و صورت کے اعتبار سے ہوگی، والمعنی، اور ایک معنی کے اعتبار سے ہوگی. ایک اعتبار سے ہوگی تو بے اعتبار الصورہ والمعنی تو ہونا چاہیے کامل طور پر مماثلت یہ ہے کہ صورت اور معنی دونوں اعتبار سے. کس کے اعتبار سے ہو؟ تو صورت اور معنی دونوں اعتبار سے جب ہو تو کہتے ہیں یہ صورت کو تو ہم صورت میں کر دیں گے، لیکن معنی کا مطلب قدر، معنی کا مطلب اندازے میں، معنی کا مطلب کہ طور میں، کہے میں اس میں ہی برابر ہے. آپ کہیے گیہوں یہ گیہوں، تو صورت میں تو دونوں گیہوں ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے آپ کا کتنا ہے اور یہ برابری کیسے ہوگی؟ یہ معیار سے ہوگی. کیسے ہوگی؟ معیار کا مطلب وہی ناپ اور تول. معیار کا مطلب والمعیار یسوی، فرمایا کہ اور معیار یعنی یہ ناپ تول ہے، یسوی ذات، یہ ذات کو بھی برابر کر دیتا ہے. کس کو کرتا ہے؟ یہ ذات کے اعتبار سے برابر کر دے گا. والجنسیہ، اور کہے وہ والجنسیت جو ہے مثلا گیہوں کا گیہوں سے ہونا، تسوی المعنی، یہ معنی کے اعتبار سے برابر کر دے گا. کیا کر دے گا؟ فیظہر الفضل، اب اس کے بعد جو بڑھوتری ظاہر ہوگی اس پر، یعنی اس تساوی پر، فیتحقق الربا، تو کیا ہو جائے گا؟ سمجھ نہیں بات؟ تو ہم کہتے ہیں حدیث پاک میں مماثلت آئی، اور مماثلت آپ کہے سے قائم کر پائیں گے؟ معیار، کیونکہ مماثلت دو طرح کی ہے، ایک معنوی اور ایک صورت کی. تو صورت کے اعتبار سے تو مثلا آپ نے جس کو ذات کہہ دو آپ، تو یہ معیار ذات کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے تو کر دے گا، لیکن معنی کے اعتبار سے کتنا وہ ہے اور کتنا یہ ہے، دونوں کی برابری کون کرے گا؟ معیار کرے گا. کون کرے گا؟ معیار کا مطلب ناپ اور تول. کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ اور یہ معنی کے اعتبار سے اس کو برابر کرے گا جنسیت، لہذا یہ فضل، بس فضل یعنی بڑھوتری ظاہر ہوگی اس پر. اب یہ جب اگر آپ نے اس پر بڑھوتری کو ظاہر کر دیا تو فیتحقق الربا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ربا کا تحقق. لأن الربا هم الفضل المستحق، کیونکہ ربا کہتے کس کو ہیں؟ فرمائے کہ ربا اس بڑھوتری کا نام ہے کہ متعاقدین میں سے کوئی ایک جس کا مستحق ہوا ہو اس سے جو معاوضہ سے خالی ہو. کیا ہو؟ کہتے ہیں ربا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ربا اس بڑھوتری کا نام ہے. پہلے اپنی زبان میں سمجھیں. ربا کہتے ہیں اس بڑھوتری کو جو عوض سے خالی ہو. جو کیا ہو؟ عبارت تھوڑا سا لمبی ہے. عبارت کیا ہے؟ ربا نام ہے اس بڑھوتری کا جو کیا ہو؟ عوض سے خالی ہو. عبارت سمجھیں. فرمایا کہ ربا کیا ہے؟ هم الفضل المستحق. ربا نام ہے اس بڑھوتری کا کہ متعاقدین میں سے کوئی ایک مستحق ہوا ہو معاوضہ کرنے میں، الخالی العوضی، جو کیا ہو؟ جو کسی عوض سے خالی ہو. شرط فیہ، جس میں اس نے کیا لگا دیا ہے؟ شرط کے طور پر اس نے کیا. کیسے کر دیا ہے؟ کہ آپ کو اتنا دوں گا اور آپ بڑھا کر کے مجھے اتنا دوں. ولا یوتب، اب کہیں کہ بھائی چلیے عوض سے خالی ہونا تو کیا وصف کا بھی اعتبار ہے؟ آپ نے اچھا گیہوں دیا ہے اور اس نے تھوڑا سا کمزور دیا ہے، یہاں پر بھی برابری ہونا چاہیے؟ فرمایا نہیں، وصف کا کوئی اعتبار نہیں. تو فرمایا کہ ولا یعتبر الوصف، وصف کا کوئی اعتبار نہیں. لأنه لا يعد تفاوتا عرفا، کیونکہ وصف کے اعتبار سے گھٹانا بڑھانا یہ تفاوت شمار نہیں کیا جاتا عرف کے اعتبار سے. بات سن رہے ہیں نا بھائی؟ او لأن فی اعتبار ہی، یا ہے کہ اگر آپ وصف کا بھی اعتبار کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہے؟ سد باب البیعات، تو پھر بیعات کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، پھر آپ بیع کر نہ پائیں گے. اگر آپ اوصاف کا بھی اعتبار کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہے؟ بیع کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. او لقولہ علیہ السلام، یا ہے کہ نبی علیہ السلام، ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ حدیث پاک میں خود آیا ہے کہ جیدھا وردیھا سواء، کہ بھائی جید اور ردی برابر ہیں، ان میں آپ کیا ہے؟ کوئی گھٹا، ان میں آپ قیمت کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے کیا ہے؟ کوئی کمی زیادتی نہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وصف کا کوئی اعتبار. دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جید اور اس کا ردی کیا ہوتا ہے؟ برابر. والتوم والثمنیہ، اب رہی بات امام شافعی نے توم اور ثمنیت کو قرار دیا، اس کا جواب فرمایا کہ توم اور ثمنیت من اعظم وجوہ المنافع، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ واقعی یہ منافع میں سے اہم منافع. کیا ہے یہ؟ منافع میں سے بڑے بڑے منافع کے ذرائع ہیں. کیا ہے یہ اہم یا بڑے منافع کے ذرائع ہیں؟ کون؟ تومیت اور ثمنیت.
لیکن اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ اس کو علت ہی قرار دے دو۔ امام شافعی نے تو علت قرار دیا ہے کہ اہم منافع ہیں لہذا قابل اعزاز ہے، اور علت اس کو قرار دینا چاہیے جو کیا ہو قابل اعزاز۔ یہ کہا نا اس کا جواب، فرمایا کہ بھائی توم اور ثمانیت یہ بڑے اور اہم منافع میں سے ہیں، لیکن والسبیل فی مصریہ، لیکن اس جیسے مال میں راستہ الاطلاق کا ہوا کرتا ہے، ہوتا ہے۔ ارے بھائی ان کو آپ علت کی قید کے ساتھ مقید نہ کرو، ان کو تو مطلق رکھو آپ، کیونکہ دنیا میں جو چیز جتنی منافع میں اعظم ہے اتنی مطلق ہے۔ مثلا پانی کتنی اہم ضرورت کی چیز ہے، اتنی کیا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ والا پانی پینا حرام تو وہ پینا حرام، ندی میں پاؤ تو پی لو، کنویں میں پاؤ تو پی لو، تم وہ کنویں کا پانی بھی تمہارا، ندی کا پانی بھی تمہارا ہے نا بھائی۔ اس میں اگر آپ علتیں لگاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، وہ مقید ہو جائے گا۔ تو ہم مانتے ہیں کہ اعظم منافع میں سے ہیں، لیکن ان کو علت کی قید سے تو مطلق رکھو آپ، تبھی اس کا اعظم منافع ہونا کیا ہوگا، سمجھ میں آئے؟ تو یہ فرمایا کہ چونکہ یہ کیا ہے، یہ اعظم منافع میں سے ہے، تو ان جیسی چیزوں کا راستہ تو الاطلاق ہے، کیا ہونا چاہیے، بأبلغ الوجوہ، اہم وجوہات کی وجہ سے، بڑی بڑی وجوہات اس میں پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ لشدت الاحتیاج الیہا، کیونکہ ان کی طرف ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور جن کی طرف زیادہ ضرورت ہو ان کو مقید یا علت کے ساتھ کیا ہے، ان کو پابند نہیں کیا جاتا۔ دون التضییق فی، نہ کہ ان میں تضییق یعنی تنگی پیدا کی جائے، فلا معتبر فی بما ذکرہ، لہذا وہ بات معتبر نہیں جو امام شافعی نے بیان کر دی، وہ بات معتبر نہیں جو امام شافعی نے بیان کر دیا۔ اذا ثبت ھذا لکم، ٹھیک، یہاں تک علتیں ہو گئیں اور دلیلیں ہو گئی، اب مسئلہ آئے گا، کیا آئے گا؟